الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ وقال عز وجل حاکیا عن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کما ورد فی سورۃ الاعراف قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی عزیزم عاقب سعید صاحب نے بھی نظریہ پاکستان کی بات کی۔ یہ نظریہ پاکستان فی الواقع کوئی شے تھی بھی یا نہیں؟ کیا ایسے ہی اسے گھڑ لیا گیا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس پر جیسا کہ انہوں نے کہا ایک کنٹروورسی کافی طویل عرصے سے ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی۔ خلط مبحث پیدا ہو جائے تو ایک بات کتنی ہی یقینی ہو اس پر یقین میں ذوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے پورے تجزیے کے ساتھ، ٹھنڈے غور و فکر کے ساتھ، کہ نظریہ پاکستان نام کی کوئی شے تھی بھی یا نہیں۔ اگر تھی تو وہ کیا تھا، اور خاص طور پر یہ کہ پھر اس کا خالق کون تھا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، الطاف حسین صاحب نے جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، خاص طور پر یہ بیان دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے خالق ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ ذرا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا، خاص طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد مسلم انڈیا کن مسائل سے دوچار ہو گیا تھا اس کا ایک اندازہ۔ دیکھیے، جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے، پہلے وہ تاجر کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن 18ویں صدی کے وسط میں اس نے یہاں حکومت پر قبضہ کرنے کے عمل کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بعض علاقوں پر، خاص طور پر وہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے، ان علاقوں پر تقریباً 800 برس سے حکومت چلی آ رہی تھی۔ پورے ہندوستان پر بھی تقریباً 400 برس تک حکومت کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا غلبہ تھا، مسلمان حاکم تھا، یہاں کے دوسرے ابنائے وطن جو ہیں وہ محکوم تھے۔ لیکن عین اس وقت جب کہ انگریز آ رہا تھا، صورتحال کچھ بدل چکی تھی۔ مرکزی حکومت جو ہے، مغلیہ حکومت، انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد زوال کا عمل جو شروع ہوا ہے، وہ تقریباً 100 برس میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ کہا گیا ایک محاورے کے طور پر کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ پالم ایک گاؤں تھا چند میل کے فاصلے پر، جہاں پھر ہندوستان کا ہوائی اڈا بنا، پالم ایئرپورٹ۔ تو گویا کہ شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک تھی صرف۔ بقیہ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی، شمالی ہند میں سکھا شاہی، وسطی ہند میں مرہٹوں کی،
جو بھی دہشت گردی چل رہی تھی. پورا ہندوستان منقسم تھا ریاستوں میں، ان میں مسلمان بھی تھی، ہندو ریاستیں بھی تھیں. اس سب کے باوجود بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. لیکن 1857 کے غدر کے فروغ ہو جانے کے بعد اور ہندوستان کے براہ راست تاج برطانیہ کے تحت آ جانے کے بعد ایک بڑا بنیادی فرق واقع ہوا. اس سے پہلے شمشیر و سنا کا معاملہ چل رہا تھا تو گئے گزرے حالات میں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری تھا. اب جیسے کہ ایک وائسرائے کا قول مشہور ہے، ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین. تاج برطانیہ کے تحت حکومت شروع ہوئی قلم کے ذریعے سے، رول آف لا. اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کے تحت تو اب تعداد کا معاملہ رہ گیا. اب تلوار تو اب نیام میں چلی گئی، اب سارا معاملہ تعداد کا تھا. تو ہندوؤں کی جو عددی اکثریت تھی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور مسلمانوں میں ایک خفیف سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ جن پر ہم نے تقریباً 800 برس حکومت کی ہے اب یہ ہم سے انتقام لے گا. اس پر مستزاد ایک بڑا عجیب فینومینن ہے، اس پر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے غور فرمائیں. انگریزی حکومت جب یہاں آئی ہے تو جو رد عمل تھا یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کا، اس میں فرق تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہو گیا. اس کے لیے معاملہ کو نیا نہیں تھا، چینج آف ماسٹرز. پہلے حاکم مسلمان تھے، وہ محکوم تھا، اب حاکم انگریز ہو گیا، وہ محکوم ہو گیا. لیکن اس کے لہذا اس کے لیے کوئی سائیکولوجیکل شاک نہیں تھا، کوئی بڑا صدمہ نہیں تھا، کوئی بہت رنج اور غم اور الم کی بات نہیں تھی. اس کے برعکس مسلمان ابھی تخت حکومت سے اتار کر زمین پر کھڑے کیے گئے تھے. انہیں تو اپنی جو سابقہ کیفیت ہے وہ ابھی یاد تھی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود تھے. ابھی انگریز شروع ہی ہوا تھا، بنگال کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی آمد جو ہے آگے بڑھ رہی تھی کہ عظیم تحریک شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکھا شاہی سے نجات دلا لیں، پھر وہاں سے، اور چونکہ ہنٹر لینڈ جو ہوگا وہ مسلمانوں عالم اسلام کے ساتھ پھر مسلسل ہوگا، متصل ہوگا، تو ادھر سے آ کر پھر ہندوستان کو اثر نو ہندوؤں کے غلبے سے بھی اور انگریزوں کے غلبے سے بھی نجات دلائی جائے، اور اس کا جو سٹیٹس دارالاسلام کا چلا آ رہا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جائے. اگرچہ یہ تحریک 1831 میں شہادت گئے بالا کوٹ میں ختم ہو گئی بہت بظاہر، لیکن اس کے باقیات و صالحات، اس کے اثرات بہت عرصے تک، تقریباً 1 صدی تک چلتے رہے. چنانچہ بے شمار علماء نے پھانسیاں جو ہیں ان کی سزائیں پائی. مولانا جعفر تھانیسری جیسے لوگ، بے شمار لوگ پھانسی دیے گئے، یا یہ ہے کہ کالا پانی بھیجے گئے. انہوں نے ساری سزائیں جو ہیں قید و بند کی برداشت کی. اس کے علاوہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ابھی تک وہ جہادی اثرات جو ہیں، جہاد تحریک مجاہدین کے باقیات و صالحات، انہوں نے عرصے تک انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھا. ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، شاید بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے ان واقعات کو،